اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار نکاح کو آسان کرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور یہ نکاح تب آسان ہوتا ہے جب دینداری ہو، تقوی ہو، جانبین اگر دیندار ہوں، لڑکی والے بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، لڑکے والوں میں اللہ کا خوف ہو، دین سے محبت ہو، اور گھر میں دینی جذبات ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے کتنا آسان کام ہو جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے مجھے اپنی دوسری شادی کے لیے طلب کا اظہار کیا۔ ڈیفنس میں ان کا اچھا ماشاءاللہ بزنس ہے، اور قرآن کے حافظ بھی ماشاءاللہ، دین کا ذوق بھی ماشاءاللہ، اور چہرے پہ ماشاءاللہ نیکی کا نور بھی۔ تو انہوں نے اپنے اگلی شادی کے لیے طلب کا اظہار کیا، تو انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی مطلقہ، اس کے بھائی بھی ماشاءاللہ نیک عالم، اور لڑکی بھی ماشاءاللہ دین کا ذوق رکھنے والے، پردے والے، حیا والے، اور یہ ماشاءاللہ سب تبلیغ کی برکت سے گھر گھر میں انقلاب آ رہے ہیں۔ وہ اس لڑکی کے والد پہلے دین سے دور، عام انسانوں والی زندگی، اور ایسا یعنی دنیا کی چیزوں کا شوق کہ ایک فلم جو انہیں اچھی لگ گئی تو 50 مرتبہ دیکھی۔ ایک انڈین فلم، انہوں نے نام بھی بتایا، وہ بہت اچھی لگ گئی تو انہوں نے 50 مرتبہ بار بار جا جا کے سینما ہال میں دیکھی۔ لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی، تبلیغ میں وقت لگایا، تبلیغ میں وقت لگانے کی برکت سے ماشاءاللہ خود بھی دین کی طرف آگے بڑھے، بچوں کو، بیٹیوں کو ماشاءاللہ دین کی طرف متوجہ کیا، ان کو دین علم دلوائے۔ تو اس کا فائدہ اللہ پاک نے آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے، دنیا میں اللہ نے ان کو فائدہ عطا فرمایا۔ یعنی ان کی اپنی اہلیہ کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں نے خود مل کر اپنے والد کی دوسری شادی کروائی۔ یعنی صحت مند تھے، ٹھیک اگرچہ عمر زیادہ ہو گئی تھی، 60 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن صحت مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو دین کی سمجھ دی کہ بھئی ہمارے والد کی ایک ضرورت ہے، اگرچہ ہماری بیویاں، ہماری بہنیں والد کی خدمت کر سکتی ہیں، ہماری بیویاں اپنے سسر کی خدمت کی سعادت سمجھتی ہیں، دیندار ہیں سب ماشاءاللہ، نیکی والی، تقوی والی، لیکن انہوں نے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا ہے میاں بیوی کا، جیسے اس سے سکون مل سکتا ہے کسی اور رشتے سے نہیں ملتا، انہوں نے خود اپنے والد کی شادی کروائی۔ والد کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد یعنی وہ بیٹا ایک جو ہے نا، جو جس نے شادی کروائی، باقی بیٹے کچھ اس وقت اللہ کے راستے میں تھے تو وہ موجود تھا، باقی کا صرف مشورہ تھا۔ موجود جو بیٹا تھا وہ نکاح ہوتے ہی وہ فوراً غائب ہو گیا، تو تحقیق کی پتہ چلا کہ وہ قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا ہوا ہے۔ یعنی والدہ کی محبت ظاہر ہوئی کہ نئی والدہ آ گئی تو اپنی پرانی والدہ جو اصل والدہ ہے وہ یاد آئی، تو اس پر والد کی شادی بھی کروا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جو بھی بے نکاح ہیں ان سب کے نکاح کرواؤ۔ اب دیکھیں یعنی جب جیسے والدین نکاح کرتے ہیں اولاد کا، والد کو ضرورت ہو، والدہ کو ضرورت ہو، ہے جی، تو ان کا نکاح کروانا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک یعنی ہمارے سامنے ایک قریب کا واقعہ ہے، یعنی والد فوت ہو گئے ہیں جی، ان کی والدہ ابھی صحت مند ہیں، صحیح ہے ماشاءاللہ، لیکن جائیداد کے اس کی وجہ سے یعنی وہ بیچاری شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کے بیٹے نہیں کرنے دے رہے اس کو، تو جو بہت غیر مناسب بات ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے بیٹوں نے والد کی خود شادی کروائی، اور پھر ہم نے اپنی ان کی دوسری بیٹی جو طلاق یافتہ تھی، اب اس کے لیے ہم رشتہ دکھانے کے لیے گئے۔ لڑکے کو میں نے کہا کہ بھئی ہم وہاں جب آپ کو دیکھنے کا موقع دیں گے تو دوبارہ جب ہم مل بیٹھیں گے تو آپ کو اگر لڑکی پسند ہو تو آپ نے مجھے باتوں باتوں میں بسم اللہ کہنا ہے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کو رشتہ پسند آ گیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جب اگلی میٹنگ شروع ہوئی تو انہوں نے باتوں باتوں میں ایک دفعہ، دو دفعہ، میں ذرا اگلے دن جمعہ تھا ہے جی، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جمعے والے دن جمعے کے بڑے مجمع میں ہے جی نکاح ہو تاکہ زیادہ ثواب ملے، لیکن اس لڑکے کو ماشاءاللہ لڑکی کو زیادہ ہی پسند آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کی رٹ لگا دی۔ تو الحمدللہ پھر میں نے کچھ اور بھی کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ان کو میں نے ترغیب دی کہ بھائی آپ جو ہے نا یعنی شادی اس میں نکاح میں تاخیر کرنا اچھی بات نہیں، شریعت میں 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز میں، جنازے میں، اور جب جوڑ بن جائے تو نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو، تینوں چیزیں جلدی کرو۔ ویسے تو جلد بازی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن ان 3 چیزوں میں جلد بازی کرنا اللہ رسول کو پسند ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہیں میں نے نکاح پڑھا دیا۔ تو وہ اتنے خوش ہوئے، سب کے سب مل کر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یعنی
رو رو کے جو دعائیں کی تھی تہجد میں، ان کے بیٹے ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے، ان کے ایک بیٹے ماشاءاللہ عالم لاہور کے ایک بڑے ادارے میں ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، اور اللہ پاک ان سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں، تو وہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ بلکہ وہ جو 2-4 دن پہلے جب میرے پاس آئے تو رات دیر تک بیٹھ کر ان کی میں نے ذہن سازی کی کہ اپنی بہن کو دوسری جگہ شادی کے لیے آپ دے سکتے ہیں، یعنی پہلی بیوی کے موجود ہوتے ہوئے دوسری جگہ شادی کی جا سکتی ہے، تو اس کو وہ مان نہیں رہے تھے۔ تو اس پر جو ہے نا یعنی کافی بحث تمہیز ہوئی اور کافی یعنی باتیں چلی، لیکن دوسرے ایک بھائی انہوں نے اس کے خلاف جو یعنی اس کے برعکس کچھ باتیں کی کہ یعنی دوسری بیوی ہوتے ہوئے کیا کیا مسائل بنتے ہیں، اس لیے وہ بیچاروں نے خدشے کا اظہار کیا۔ لیکن میں نے الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ مسائل، کچھ فضائل، کچھ دلائل سنائے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈال دی۔ شروع میں تو وہ کچھ بگڑ گئے، اتنے یعنی ایسی بات یعنی کہ انہوں نے کہا نہیں ایسا مشکل ہے، بہت عجیب لگتا ہے، تو لیکن الحمدللہ ان کو جب پورے فضائل یعنی عجیب لگتا ہے، تو پھر جب وہ بگڑے تو میں نے کہا بھی اس کا مطلب کیا ہے، قرآن سے ان آیات کو نکال دیا جائے، کیا یہ آیتیں قابل عمل نہیں ہیں؟ وہ بھائی ان باتوں پر عمل قیامت تک ممکن ہے، ان پر قیامت تک عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ پھر دعائیں بھی مانگی ان دونوں کو، جب میں یعنی آپس میں بات چلائی میں نے، تو میں نے دونوں کو دعاؤں پہ لگایا، استخارے کے نفل پڑھنے پہ لگایا۔ جمعرات کا دن تھا، خود میں نے روزہ رکھا، اپنے گھر والوں سے بھی دعائیں کروائیں تاکہ اللہ کرے یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب میں گیا تو بس اچانک اللہ پاک نے یعنی چند دنوں میں سب کو مطمئن کر دیا، اور صاف مجھے محسوس ہوا یہ سب دینداری کی برکت سے ممکن ہوا۔ اگر دیکھیں دینداری نہ ہوتی لڑکے میں یا لڑکی والوں میں یا ان میں سے سارے بھائی بیٹوں میں اور والد میں اور ان کے خواتین میں، اگر دینداری نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی اس چیز پر متفق نہیں ہو سکتے۔ دین ہے جو سب کو متفق کرتا ہے، دین ہے جو سب کو جوڑتا ہے، اس لیے ہمارے پاس جو لوگ نکاح کے لیے ہیں جی یعنی اپنے قواعد وغیرہ جمع کرواتے ہیں، ہم ان کو الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کی طرف متوجہ ہونے کی، نمازوں کا اہتمام کرنے کی، کچھ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ترغیب ضرور دیتے ہیں، تقوی کی برکت، تقوی کی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ تقوی کی برکت سے اللہ بند راستے کھولتے ہیں۔ یہ جو کہتے بندش کیا ہے، بندش کوئی نہیں، تقوی کی برکت سے اللہ ساری بندشیں کھولتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے راستے کھولتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے مسئلے حل کرتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں۔ پھر استغفار کرواتے ہیں، کیونکہ استغفار کرنے سے یہ آیت کریمہ بھی استغفار ہے، صرف استغفر اللہ پڑھنا بھی استغفار ہے، تو الحمدللہ استغفار پڑھوایا۔ استغفار کی برکت سے کیا ہوتا ہے، من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر غم کو دور، ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے، ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر غم کو دور کرتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے مسئلے حل کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یعنی وہ سب دیندار تھے، جس کی برکت سے وہ فوراً آگے جڑتے چلے گئے اور آپس میں ہیں جی ملتے چلے گئے۔ تو جب نکاح ہو گیا اچانک، تو نکاح کے بعد میں نے ان کے بھائی مولانا صاحب سے کہا آپ دعا کروائیں، انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہی کروائیں، تو الحمدللہ دعا کروائی، اور اللہ کے فضل و کرم سے دعا کے بعد جب ایک دوسرے کو مبارک دی گئی، اور مبارک دیتے ہوئے سب گلے ملے اور اتنے خوش ہوئے جس کی کوئی حد نہیں۔ لڑکی کا والد اس لڑکے کو چومتے ہوئے اب تو بیٹا بن گیا، داماد بن گیا، اب اتنا خوشی سے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے، اور کہتے ہیں کہ میں 1 سال سے رو رو کر اور کچھ عرصے سے دھاڑے مار مار کے تہجد میں نفل پڑھتے ہوئے نفل کے بعد دعائیں کر رہا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے آپ جیسا نیک حافظ قرآن، دین دنیا دونوں سے اللہ پاک نے آراستہ، اور دینی دنیاوی دونوں نعمتوں سے مالا مال اللہ پاک نے منٹوں میں رشتہ عطا فرما دیا۔ تو اور اللہ نے اس کو اتنی وسعت قلبی عطا فرمائی کہ اس نے اسی وقت لاکھوں روپے کا یعنی حق مہر کی بات کی اور کچھ ادا کیا بہت سارا، اور گھر کا سارا سامان بھی اس نے خود بنانے کا فیصلہ کیا، اور اپنا ایک گھر بھی اس نے خالی کروا لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سارے گھرانے اتنے خوش ہیں، اور خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے ہیں جی۔ تو یہ سب کیا ہوا، یہ سب دین کی برکت سے ہوا۔ تو ہم سب دین میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ساری رسمیں، سب رواج، ساری خرافات سے ہماری اللہ پاک جان چھڑوا دیں گے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی خوشیاں، خیریں اور برکتیں عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی اللہ پاک جو انعامات دیں گے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دین سے دوری کی وجہ سے
دنیا میں بھی پریشانیاں اور بدسکونی اور قتل و غارت اور آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آخرت میں جو تکلیفیں ملیں گی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے دین سے دوری کے نتیجے میں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اپنے اپنے علاقوں میں کوشش کریں کہ نکاح کو آسان ترین بنائیں، نکاح کے مقابلے میں جو رسم و رواج ہیں سب کو ختم کریں، نکاح کو جتنا سستا کریں گے، آسان کریں گے، عام کریں گے، گناہ اتنے مشکل مہنگے بلکہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔